اور جب علماء دینی سیاست کے لیے میدان میں آتے ہیں، جمعیت علماء میدان میں آتی ہے، تو لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی یہ ویسے ہے، جی یہ ویسے ہے، جی یہ ویسے ہے۔ میں حیران ہوں بھئی، جب آپ نے سیاست کا وارث عالم کو نبی کا وارث سمجھ لیا، اس پر اعتماد کر لیا، تو ڈرائیور پر اعتماد کرنا کیوں نہیں آپ کو آ رہا؟ یا تو ڈرائیور منو نہیں، آپ نے کبھی گاڑی کے پیچھے 2 لفظ لکھے ہوئے پڑے ہوں گے، کراس کر یا برداشت کر، ہے؟ یا تو خود عالم بنو اور کراس کرو، پھر سارا کام آپ کے ذمے، اور اگر آپ عالم نہیں بن سکتے تو پھر برداشت کرنا آپ سیکھ جائیں نا۔ میں بعضوں کا حیران ہوں ان لوگوں کو یہ ووٹ دے کر وزارت کے عہدے پہ لاتے ہیں جن کے سامنے کل ہو اللہ والی صورت لکھی ہوئی ہوتی ہے، ایسے مولانا، اور وہ پڑھتے ہیں کل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، ساتھ والے نے کہا لم یلد نہیں ہے، لم یلد ہے، اجی لکھا ہوا لم یلد ہے، پھر لکھا ہوا جو غلط ہے، تے کو کل ہو اللہ کوئی نہیں آتا، میں لکھا ہوا غلط ہے، چلو کمپیوٹر غلطی کر گیا ہے، کاتب غلطی کر گیا، تجھے نہیں آتا کل ہو اللہ۔ رب جزائے خیر دے مولانا عبدالغفور حیدری دامت برکاتہ کو، اس دن میں انہوں نے سینٹ میں کہا کہ اب بھی پڑھے گا تو غلط پڑھے گا، تو اس نے پھر پڑھا پھر بھی غلطی کی ہے۔ تو جنہیں کل ہو اللہ نہ آئے ہم انہیں بھیجتے ہیں کہ یہ دین کا تحفظ کرنے جائے گا، سبحان اللہ، بھیڑاں دے کن بکریاں کو تو بکریاں دے کن بھیڑا کو لا کے خوش کھڑے ہیں۔ بھئی دین کا کام تو وہ کرے گا، دین کا تحفظ تو وہ کرے گا جسے دینی علوم آتے ہوں گے، دینی مسائل آتے ہوں گے، دینی فضائل اور دلائل آتے ہوں گے۔ خواہ مخواہ سے اعتراضات، خواہ مخواہ سے علماء کے معاملے کو ڈی ویلیو کرنا، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ جب ان کو وراثت میں سیاست انبیاء سے ملی ہے تو پھر ہمیں بھی حق ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ کے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھتے ہیں تو پھر ووٹ اور سپورٹ کا حقدار بھی یہی عالم ہے، پھر کوئی اور نہیں ہے، پھر ہماری برادری، پھر ہماری قومیت، پھر یہ نہیں۔ ہم نے تو دعا خیر دے دی ہے، میں نے ایک بندے سے کہا جس کو دعا خیر دی ہے نا وہ دیندار نہیں ہے، وہ دعا خیر نہیں ہے، وہ دعا شر ہے، تو دعا خیر سمجھی بیٹھے۔ بعض چیزیں ہوتی کچھ اور ہیں، سمجھتے کچھ اور ہیں۔ ایک جج اپنے گھر بلی پالی، 2 کلو گوشت گھر بھیجا سے، زنانی ہوندی بھون کے کھا گئی، وہ گھر آیا ہوا کہ گوشت اگر بلی کھا گئی ہے، وہاں کہ تولو بلی کو، بلی کو تولا نے، بلی 2 کلو دی ہوئی، وہاں کہ اگر ایک گوشت ہے تو بلی کتھے تو بلی ہے تو گوشت کتھے۔ میں حیران ہوں ان لوگوں پر، ایسے ایسے اعتراض علماء پہ کر دیں گے جس کا کوئی سر پاؤں بھی نہیں ہے۔ بھائی موجودہ حکومت جمعیت علماء اور مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کی کتنی مخالف ہے، کتنی مخالف ہے، اور 8 سال ہو گئے ہمارے صوبے میں ان حکمرانوں کو، 5 سال پرانے اور 3-4 سال اب کے، یہ 1 روپے کا کرپشن مولانا پہ ثابت نہیں کر سکے۔ اس سے بڑی گواہی اس کی دیانتداری کی کہاں سے آئے گی؟ بھئی وقت کے وزیر اعظم کو تو یہ عدالت بھجوا دیتے ہیں، وقت کے صدور تو وہاں بندھے ہوئے ٹھہرے ہوتے ہیں، مولانا کی طاقت اس سے بھی زیادہ ہے، یا تو پھر مولانا کو طاقتور مانے، اور نہیں تو پھر مولانا کو دیانتدار تو ہر صورت ماننا پڑے گا۔ یار اس دیانت کی بنیاد پہ، اس دیانتداری کی بنیاد پہ اب ہمارے لیے مسئلہ صاف اور شیشہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے ان کو نظم بھی دیا ہے، اللہ نے ان کو دیانت بھی دی ہے، اللہ نے ان کو ترتیب بھی دی ہے، اور اعتراضات اور غلط باتیں اور الزامات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت تب ہے جو میدان میں آ کر بات کی جائے۔ میرے دوستو یاد رکھو، دین کا پہرا، دین کا تحفظ، مدارس کا تحفظ، مساجد کا تحفظ، خانقاہوں کا تحفظ، درسگاہ کا تحفظ، یہ تب ہے جب ہمارے داڑھی ٹوپی پگڑی والے وہاں بیٹھے ہوں گے۔ اور لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ اجی مولوی اسلام کا نام لے کر اسلام آباد لینا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی بالکل، اسلام کا نام لیں گے کیونکہ ہم نبی کے وارث ہیں، اور اسلام آباد تک پہنچیں گے کہ وہاں پر حکومت کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ کون سی بری بات ہے؟ یہ تو آپ ہمیں ہماری ڈیوٹی سمجھا رہے ہو۔ بالکل، افسر اپنے دفتر تک ہی جائے گا، کل کہیں گے افسر صاحب دفتر گیا، دفتر نے ویسی طبیعت چوک تے کھڑو سی۔ بھائی اسلام کا نام لے کر اسلام آباد کی اسمبلی میں جائیں گے تو حکومت کنٹرول ہوگی نا۔ یہ آپ نے ہمارے اوپر کون سے الزام لگا دیے کہ جی ایسے ہے جی ویسا ہے؟ بھئی ایسے ویسی نہیں ہے، بات وہ ہے جو حقیقت ہونی چاہیے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا